السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں تمام جہانوں کی، اور ہمارا وہ رب جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہزاروں لاکھوں درود شریف و سلام ہوں ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ اجمعین پر۔ عزیز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ ہم نے ہماری زندگی کی کئی عیدیں گزارے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو صحت و عافیت اور ایمان کی پوری قوت عطا فرمائے، اور روز محشر اللہ سبحانہ عز و جل اپنے سایہ رحمت میں ہمیں جگہ عنایت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل و کرم سے ہم نے ہمارے مذہب اسلام میں دو بڑی عیدیں ہیں۔ رمضان شریف کے اختتام پر عید الفطر، اور پھر ذی الحجہ کے مہینے میں عید الاضحیٰ، جسے بقر عید کہتے ہیں۔ عزیز سامعین، تمام مسلمانوں کو دونوں عیدوں سے معرفت تو ہے۔ رمضان شریف کی نسبت الحمدللہ ہر مسلمان جانتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کی جو عید ہے، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سیدنا اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا واقعہ بھی افواہی طور پر لوگوں کے علم میں ہے، یعنی اس کی اصل بنیادیں جہاں سے ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت کر کے بلاد شام سے مکہ مکرمہ میں آنا، پھر وہاں پر حضرت ہاجر کو چھوڑ کر جانا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے جانا، پھر وہاں سے آپ واپس آ کر کعبہ مشرفہ کی تعمیر کرنا، اس کا مختصر اور انشاءاللہ تعالی مفید بیان میری خواہش تھی کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ تو انشاءاللہ تعالی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی نبوت سے لے کر سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا کعبۃ اللہ شریف کا بنانا، اور اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے راہ میں قربان کرنا، آپ کی قربانی کا قصہ بھی مفصل آپ کے سامنے دو قسطوں میں یا 3 قسطوں میں انشاءاللہ تعالی رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا جو واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں تفسیر ابن کثیر کی روشنی میں، انشاءاللہ اس کی کتاب بھی میں نے شائع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ یہ کتاب کو بھی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، بقر عید کی جو مناسک ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں 25 انبیاء کا ذکر آیا ہے، جن میں سے کوئی بھی نبی کی شریعت ہمارے دین میں رائج نہیں ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کی سنتیں شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رائج ہے، جہاں پر مشاعر الحرام کی جو مناسک ہے، مزدلفہ، منی، عرفات، مکہ مکرمہ کے اندر، اور صفا و مروہ کی سعی وغیرہ، یہ سب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور سیدنا اور اسماعیل، ہاجر،
رضی اللہ تعالی عنہ کی سنتیں جو ہمارے پاس رائج ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے جو اتنی سنتیں ہمارے پاس جب آل ابراہیم کی رائج ہے؟ تو آیا انشاءاللہ تعالی ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں کہ رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یوسف نبی اللہ، یعقوب نبی اللہ، اسحاق نبی اللہ، ابراہیم نبی اللہ، خلیل اللہ، یعنی ان کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یعنی آپ کو کریم کریم کے نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ آپ کا ابو الانبیاء یعنی انبیاء کے والد ہونا اسی طرح سے ہے کہ آپ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے والد ہے، پھر آپ سیدنا اسحاق علیہ السلام کے والد ہے، پھر اسحاق علیہ السلام کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے بھی آپ جو ہے دادا ہوئے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے، جبکہ ایک ہی زمانے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ سب کے سب نبی تھے، اور حتیٰ سیدنا لوط علیہ السلام بھی آپ کے چچیرے بھائی ہونا تھا، آپ بھی جو ہے اسی زمانے میں نبی تھے، لیکن آپ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، پھر وہ بلاد شام کی طرف بھیج دیے گئے تاکہ آپ وہاں پر تبلیغ کریں، اس لیے آپ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں۔ حتیٰ سیدنا و شفیعنا و قدوتنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ جد اعلیٰ ہونے کی وجہ سے آپ کے بھی والد ہی قرار دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر 200 سال کی تھی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی نبوت کا اعلان ہو چکا تھا۔ آپ کے زمانے میں نمرود بن کنعان نام کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ بہت ہی کم ایسے بادشاہ گزرے ہیں جو دنیا کے بڑے خطے پر حکومت کیے ہیں، جن میں سے ایک نمرود بن کنعان بادشاہ تھا جو 1000 سال سے حکومت کرتے آ رہا تھا۔ اس کی عمر بھی دراز تھی، اللہ نے اس کو بہت سارے نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کی اکڑ نے اس کو اپنے آپ پر خدائی دعویٰ کرنے پر مجبور کر دی، اور اس کی اکڑ سے وہ اپنے آپ کو جو تو خدا بنا بیٹھا تھا، اور اپنے پاس کچھ بتوں کو بھی رکھ لیا تھا، اور وہ بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ہوا یہ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے نمرود بادشاہ نے دیکھا کہ تارے غائب ہو گئے ہیں، چاند اور سورج کی روشنی میں کمی واقع ہو گئی ہے، تو فوری اس پر ایک قسم کی ہیبت طاری ہو گئی کہ کہیں یہ دنیا کا ختام تو نہیں ہو جائے، کیونکہ چاند تارے تو غائب ہو گئے ہیں، چاند اور سورج کی بھی روشنی تو مدھم ہو گئی ہے۔ تو فوری اس نے اپنے نجومیوں کو اور جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کیا بات ہے کہ تارے غائب ہو گئے ہیں اور چاند اور سورج کی روشنی میں بھی کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو فوری اس کے نجومیوں نے حساب کتاب لگایا، حساب کتاب کی رو سے انہوں نے بتایا کہ اے بادشاہ نمرود بن کنعان، تیری رعایا میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو اسی سال پیدا ہونے والا ہے، جب وہ پیدا ہوگا تو تیرے خدائی دعوے کو اور تیری اس حکومت کو تہس نہس کر دے گا۔ اب اس پر بہت بڑی اور ہیبت طاری ہو گئی، اور خوف سے فوری اعلان کر دیا کہ آج کے بعد سے کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا، اور جو بھی اس سال لڑکے پیدا ہوئے ہیں ان تمام کو قتل کر دیا جائے، اور جو بھی عورت حمل سے ہے ان کے حملوں کو گرا دیا جائے، اور اسی طرح جتنے بھی اس عرصے میں پیدا ہوئے تھے لڑکے ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ لیکن منشاء الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالی اذا اراد شیئا یقول له کن فیکن، جب کسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسی سال اسی جگہ پیدا ہوئے، یعنی بابل، عراق کا ایک شہر کا نام ہے بابل، میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، جن کا حافظ و حفیظ اللہ عز و جل تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اس نالائق فاجر نمرود بن کنعان کی بربادی کے لیے تیار کیا تھا، اور قیامت تک آنے والے ہر نیک نیت انسانوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو تیار کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی کہ میرے اولاد میں سے انبیاء کا جو تو سلسلہ جاری رکھ، اور میری اولاد میں سے یا رب العالمین تیرے دین کے کام کرنے والوں کو تیار فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کو لے آیا، اور آپ ہی کے دین کا پرچار دنیا کے ہر ایک کونے میں آج تک زندہ اور شائع ہے۔ اللہ سبحانہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارادے کے مطابق ہوئی۔ اللہ سبحانہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شرک اور باطل پرستی کی ضلالت سے پاکیزہ کر دیا تھا۔ سن صغری ہی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلیل اللہ کو رشد و ہدایت سے نوازا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ سورۃ الانبیاء میں یہ آیت شریفہ مذکور ہے۔ فرماتا ہے رب العالمین ہم نے ابراہیم کو بچپن ہی میں رشد عطا فرمایا، اور ہم ان کے شامل حال تھے۔ وہ کنّا بھی عالمین، ان کے ہر ایک حال کو ہم جانتے تھے۔ بچپن میں رشد، اور جب بڑے ہوئے تو خلیل اللہ ہوئے، اللہ کے عزیز اور دوست بنے۔ ظالم بادشاہ نمرود بن کنعان کے ڈر سے آپ کی والدہ، کیونکہ بچوں کو جو بھی ہو رہے قتل کر دیا جا رہا ہے، ان کے حمل گرا دیے جا رہے ہیں، تو آپ کی والدہ ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے ڈر سے غار میں گھس گئی، اور وہاں ہی جا کر آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پھر وقتاً فوقتاً اپنے بچاؤ کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتی اور ان کو دودھ وغیرہ پلا کر آتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ہی وہی غار میں بڑے ہوئے۔ جب بڑے ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ پر اپنے انوار کو ظاہر کیا۔ جب بچہ بڑا ہوا، ان کے اندر سوچ آئی، سمجھ آئی کہ یہ چیز ڈراتی ہے، یہ چیز بہلاتی ہے، اور یہ چیز سے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ چیز آرام دینے والی ہے۔ لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے سن صغری میں ہی آپ کو رشد و ہدایت سے نوازا تھا، اسی لیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش میں لگے رہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت کے انوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھا رہا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے اللہ عز و جل فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ سورۃ الانعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے ہم نے اسی طرح ابراہیم پر ان کو آسمانوں اور زمینوں کی مخلوقات دکھلا دی تاکہ وہ عارف ہو جائیں، یعنی جاننے والے ہو جائیں، اور تاکہ کامل یقین کرنے والے بھی ہو جائیں۔ تو آپ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اپنے انوار ظاہر فرما رہا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جو چیزیں دکھایا ہے، ملکوت السماوات کی والارض، زمین و آسمان کے تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی دکھا رہا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر رات کی اندھیری چھا گئی
تو آپ نے ایک ستارے کو چمکتا ہوا دیکھا، مغرب کے ہوتے ہی آسمان پر ایک ستارہ چمکدار نمودار ہوتا ہے جس کو زہرا کہتے ہیں۔ آپ نے اس تارے کو دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ میرا خدا ہے، کیونکہ زمین پر بھی ایسی چمکیلی چیز کچھ نہیں ہے اور آسمان پر بھی نہیں ہے، تو پہلی نظر میں ہی آپ اس کو یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ میرا خدا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، اور جب وہ تارا ڈوب گیا تو آپ کہنے لگے مجھ کو ڈوبنے والے پسند نہیں آتے۔ پھر اس کے بعد فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي، جب اس کے بعد آپ نے تارے سے بھی زیادہ چمکنے والا، اور جب تارے دوسرے بھی نمایاں ہو گئے تو تارے بہت چمک رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ چمکیلا اور بڑا اور تنہا جو تھا وہ ایک چاند ہی تھا، تو چاند کو زیادہ چمکدار بازغن جب دیکھا آپ نے کہا کہ بھئی یہ میرا رب ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، جب وہ بھی غروب ہو گیا، وہ بھی ڈوب گیا، اس کا بھی وقت جب ختم ہو گیا تو آپ کہنے لگے کہ مجھ کو اللہ سبحانہ و تعالی اگرچہ ہدایت نہیں کرتا رہا، فَإِن لَّمْ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي، اگر اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کو ہدایت نہیں کرتا رہا، دیکھیں کیا فرما رہے ہیں سبحان اللہ، یعنی پہلے آپ نے تارے کو دیکھا وہ بھی غروب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اس سے بڑا چمکدار چاند نکلا، جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے کہ اب مجھے کوئی وہ بھی جب چلا گیا تو بولے یہ بھی کام کرنے والا ہی نظر آ رہا ہے، اسی لیے آپ نے کیا فرمایا یہاں پر فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر اللہ سبحانہ وتعالی مجھ کو اسی طرح سے اپنی پہچان نہیں کرواتا رہا تو مجھے ڈر ہے کہ میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں اور ان کو ڈوبتے ہوئے اور اپنے آپ کو محتاج وہ لوگ رکھتے ہوئے ان کی میں عبادت کرنے لگ جاؤں تو میں بے شک جو تو ضالین یعنی گمراہ لوگوں میں شمار ہو جاؤں گا۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي، جب سورج اس سے زیادہ چمکیلا نکلا تو کہنے لگے فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ، یہ بولے ان سے بھی بڑا ہے، کیوں کہ جب سورج نکلا تو وہ تو بڑا بھی نظر آ رہا تھا اور اس نے جو ہے تو دنیا جہان کو روشن کر دیا ہے، اس سے روشنی زیادہ ہے، سورج چاند سے بھی زیادہ روشنی جو ہے کس میں ہے سورج کے اندر ہے، تو کہنے لگے کہ بھئی یہ سب سے بڑا ہے اس لیے یہ میرا رب ہے، یہ بڑا ہے۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، جب آفتاب کی ملازمت بھی ختم ہو گئی اور وہ بھی غروب ہو گیا تو فرمایا اے قوم بے شک تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں۔ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں اپنے رخ کو اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے، میں عبودیت میں سوائے خدائے واحد کے کسی اور کو شریک کرنے والا نہیں ہوں۔ اسی لیے کہ اگر تارے کو خدا مانے تو ایک خدا یہ ہو جائے گا چھوٹا، پھر اس سے بڑا نکل گیا تارا اس کو خدا مانے تو پھر دوسرا خدا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد میں سورج نکلا اگر سورج کو خدا مانیں گے تو پھر تیسرا خدا یہ بن جائے گا۔ اسی لیے ان کو جو ایک چھوٹا بڑا جا رہا ہے تو یہ تو ملازمت کرنے والے ہی ہوئے، ان سے بڑا ایک ضرور ہوگا جو ان لوگوں کو چلا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے فرمایا کہ ہم اس طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کے ملکوت پیش نظر کرتے رہے، ملکوت یعنی آسمان کی تمام چیزوں کو پیش نظر کرتے رہے، تاکہ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لقد آتیناہ رشدہ،
ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دے رکھی ہے، تو ملکوت ان کے سامنے پیش کرتے رہیں کہ یہ اپنے خدا کی تلاش کریں اور پہچانیں۔ اور ان کی نظر میں ہم کیا کیے ہیں، اللہ سبحانہ فرماتا ہے دلیل کو قائم کر دیے ہیں کہ کس طرح وحدانیت خدا عز و جل پر ہی زمین و آسمان قائم ہے، اور ان کی خلقت جو ہے قائم ہے، کہ یہ دلیل سوائے ایک اللہ کے کوئی قائم نہیں کر سکتا۔ ایسی ہی دلالت والی نظر کو ملکوت کہتے ہیں، جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہوئی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، یعنی لوگوں کو آسمان و زمین کی مخلوق پر عبرت کی نظر کرنی چاہیے۔ اور دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض، انہیں اپنے آگے پیچھے زمین و آسمان کو دیکھنا چاہیے، اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، اور چاہیں تو آسمان سے ٹکڑے ان پر گرا کر ان کو ہلاک کر دیں۔ خدائے حقیقی کی تلاش کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان کی خلقت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور حق معبود حقیقی کو پہچاننے کی اس کے اندر کیا ہے، نشانیاں ہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی انبیاء کے ذریعے لوگوں پر عیاں فرماتا ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو کھول دیا۔ آپ پہلے آسمان کو دیکھیں، پھر دوسرے آسمان کو دیکھیں، پھر تیسرے آسمان کو دیکھیں، یہاں تک کہ ساتواں آسمان بھی آپ پر کھل گیا، یہاں تک کہ آپ کی نظر عرش مولا، عرش اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچی۔ آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کے پوشیدہ تمام چیزوں کو کھول دیا، ساتوں زمین ان کے لیے کھل گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ساتوں زمین کھل گئی، اور وہ زمین کے اندر کی چیزیں دیکھنے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے آسمان و زمین کی چھپی ہوئی اور علانیہ ظاہری ساری چیزیں دکھلا دی، ان سے کچھ بھی چھپا نہ رہا، یہاں تک کہ اصحاب گناہ پر لعنت کرنے لگے۔ آسمان ہم نیچے ہے، اور آسمان ہم کو بہت، جہاں کہیں سے بھی نظر ڈالیں گے تو بہت چوڑا کھلا نظر آئے گا، لیکن اگر ہم زمین کو دیکھنا چاہیں گے تو ہم اگر سے 1 سے 2 گھروں کے درمیان میں اگر سے بیٹھے ہیں، یا 1 سے 2 پہاڑ کے درمیان میں ہیں، تو جب پہاڑ بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں تو پھر زمین اتنی نظر آتی ہے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جو زمین کھلی تھی وہ اتنی ہی نہیں کھلی کہ جہاں پر بیٹھے ہیں تو وہیں سے نیچے تک نظر کر رہے ہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے آپ پر زمین کی تمام بسط کو، جتنی زمین پھیلی ہوئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے سامنے سکر دیا تھا، سمٹ دیا تھا، حتیٰ کہ زمین پر جہاں کہیں پر بھی اور انسانیت بسی ہوئی ہے، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوج رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے پر ان پر لعنت کرتے تھے، اور جو گناہ میں مبتلا تھے، شراب پینے والوں کو، زنا کرنے والوں کو بھی دیکھ کر لعنت کرنا شروع کر دیے تھے۔ ان کا لعنت کرنا کا مطلب ہے کہ بد دعا کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ابراہیم نہیں، تم ان پر لعنت مت کرو، ہو سکتا ہے کہ کل یہ توبہ کر لیں اور جو ہے میں ان کی توبہ کو قبول کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لعنت کرنے کی وجہ سے میں آپ کی یہ بد دعا کو قبول کر لوں اور پھر لوگ کو ہمیشہ کے لیے گمراہی کے اندر ہی جو ہے رہ جائیں گے کہیں یہ لوگ۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرما دیا۔ دیکھیے ملکوت السماوات والارض، اللہ سبحانہ عز و جل نے اپنے نبی ابراہیم خیر اللہ پر کس طرح سے تمام کی تمام چیزیں ظاہر کر رہا ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سب سے پہلے اپنے والد کو دعوت وحدانیت دی اور بت پرستی سے روکنا چاہا۔ اب آپ نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے پورے مطمئن ہو گئے
اور دنیا کی یہ جو لوگ عبادت کر رہے تھے ان کے والد یا ان کے قوم، تو کہا کہ یہ چیزیں تو خود اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، پھر اس کو جو ہے اپنے ہی خدا مانتے ہو، یہ تمہارے خدا نہیں ہو سکتے، جبکہ چاند و سورج اتنی بڑی بڑی خدا کی کائناتیں ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر چل رہی ہیں، تو یہ خدا نہیں ہو سکتے، تو پھر یہ بت کیسا خدا ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے آپ نے سب سے پہلی تبلیغ اپنے والد محترم کو کی، اور آپ سے جو گفتگو کی وہ گفتگو، وہ مناظرہ بالکل محترم احتراماً جو تو آپ نے آپ کے ساتھ میں کیا، اس میں کوئی قسم کا مجادلہ یعنی جھگڑا وغیرہ نہیں تھا۔ خیر اللہ نے بڑے پیار سے، ادب و احترام سے، حسن اخلاق سے باطل پرستی سے دور ہونے کی دعوت دی اپنے والد کو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانعام میں، اللہ سبحانہ عز و جل فرماتا ہے آپ سے، جو اس کے اندر واقع ہو رہا ہے اس کا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ تَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا، کیا تم نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ آزر ان تتخذ اصناما آلہہ، ہے آزر کیا تم نے، آپ نے والد کو نام سے جو پکار رہے ہیں، یہاں پر یہ ایک ان کے لیے تعظیمی لفظ ہے، کیونکہ آپ کا نام آزر نہیں ہے، آپ کا خاندانی لقب ہے، جو خاندانی نام سے جو تو شرفن آپ کو کہہ رہے ہیں، اے آزر، اے فلاں قبیلے کے بڑے، یعنی تم نے ان بتوں کو اپنا خدا مان لیا ہے۔ انی اراک و قومک فی ضلال مبین، میں تم کو اور تمہارے قوم کو کھلی واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسا کہ سورہ مریم میں ارشاد ہے، اذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے باپ، آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکیں نہ دیکھیں، نہ آپ کو کچھ بھی فائدہ پہنچا سکے۔ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتیک فاتبعنی اہدیک صراطا سویا، اے میرے مہربان باپ، آپ دیکھیے میرے پاس وہ علم آیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کے پاس نہیں آیا، تو آپ میری ہی مان لیجئے، یہ بالکل سیدھا راستہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، جس میں آپ کی میں رہبری کر رہا ہوں۔ آپ شیطان کی پرستش سے باز آ جائیے، شیطان تو رحیم و کریم خدا کا دشمن ہے۔ ابا جی، مجھے خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں آپ پر خدائی عذاب نہ آ جائے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائے۔ دیکھیے عطائے ربانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو رشد و ہدایت عطا فرمایا تھا، آپ کے علم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو علم سے نوازا تھا، اس نوازش سے آپ جو تو خلیل اللہ، جب کہ خلیل اللہ آپ کے والد سے عمر میں چھوٹے ہیں، اس کے باوجود آپ اپنے والد کو انتباہ کر رہے ہیں، آگاہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وحدانیت کے اوپر آ جائیے اور اس بت پرستی کو اور ضلالت والی شرک کی عادت کو چھوڑ دیجیے۔ تو آپ کے والد تمام اس نصیحت اور واضح بیانی کے باوجود کیا فرما رہے ہیں اور کیا جواب دے رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو، سنیے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے بھاگ رہا ہے اور ہم کو بھی بہکا رہا ہے، اور تو ان کی عبادت کرنے سے انکار کر رہا ہے؟
لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو ان کی عیب جوئی کرنے سے باز نہیں آیا تو میں تجھ سے بیزار ہوں۔ وہجرنی ملیا، تم میرے پاس سے دور ہو جاؤ، لمبی مدت کے لیے تم یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں تم پر پتھراؤ کروں گا۔ لأرجمنک، میں تم پر پتھراؤ کروں گا۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، سلام ہو تم پر میرے والد محترم، میں اپنے پروردگار سے تمہاری بخشش کی اور ہدایت کی دعا کرتا ہی رہوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اتنے واضح بیان کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ سے جو ہے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے والد ہونے کی وجہ سے آپ کے اوپر میری طرف سے امن ہے، سلامتی ہے، بلکہ میں آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی ہدایت کے لیے اور آپ کو کی مغفرت کی دعا کروں گا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کے اطاعت کے اندر ہی راحت ہے، دنیا میں اور آخرت میں جنت ہے، اور جو اللہ کے بیچ میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ اسی لیے جہنم کی آگ کی طاقت کو اور اس کے عذاب کو، اس کے جلانے کو آپ جانتے تھے، اور اپنے والد سے آپ کو ہمدردی تھی، اسی لیے آپ جو ہے آپ کے والد سے یہ وعدہ کیے کہ میں آپ کی مغفرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا۔ اور آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ بھی کہا، جیسا کہ اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اذ قال لأبيه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا، یہ کیا مورتیاں ہیں جس کے پاس تم چھلے اور اعتکاف کیا کرتے ہو۔ عاکفون یعنی اعتکاف کرنا، اس زمانے میں بتوں کے پاس میں مہینہ 2 مہینے ان کی پرستش کرتے ہوئے وہ لوگ اعتکاف بھی جو ہے کیا کرتے تھے، جس کو ہم چھلا کہتے ہیں، چھلے وغیرہ نکالتے تھے وہاں پر۔ تو وہ کہنے لگے، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، وہ لوگ کہنے لگے ہم نے ہمارے بزرگوں کو اس کی عبادت کرتے دیکھا ہے، اسی لیے یہ ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم بھی اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ میں ہے، قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ آپ پھر وہ لوگ جواب دیتے ہیں، قالوا جئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، وہ کہنے لگے یا ابراہیم کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی کھیل بازی کر رہے ہو ہمارے ساتھ میں؟ آپ نے فرمایا، قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، خلیل الرحمن نے فرمایا در حقیقت تم سب کا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں۔ خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے ہدایت عطا فرمائی تھی، جیسے اور آیت میں ارشاد ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، یہی ہماری زبردست دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کو قائل کر سکیں۔ وَأَنَا
علی ذالک من الشاہدین، یعنی میں تمام چیزوں کا مالک خالق وہی ایک اللہ ہی ہے، تمہارے معبود کسی ادنا سی ایک چیز کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اس کے خالق نہیں ہیں، تو پھر یہ تمہارے معبود اور مسجود جس کو تم سجدہ کرتے ہو کیسے ہو گئے؟ میری تو گواہی ہے کہ خالق و مالک اللہ ہی کو لائق عبادت ہے، اور نہ اس کے سوا کسی کو اور میں معبود جانتا ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب ان لوگوں نے اللہ کی وحدانیت کو پیش کرتے باوجود بھی سنا نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام مناظرے کے بعد میں یہ الفاظ کہنے لگے دبی آواز سے، تو یہ الفاظ کو کے والد کے ساتھ میں جو دوسرے کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے بھی سن لیا۔ کیا فرماتے ہیں؟ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، خلیل الرحمن اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر کہتے ہیں میں تمہارے ان معبودوں کا علاج تمہارے پیٹھ پھیر کر جانے کے بعد میں ضرور کروں گا۔ ان لوگوں نے بھی سن لیا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، پھر موقع پا کر آپ نے ان تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور کڑہاڑی کو ایک إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پر لے جا کر وہ کڑہاڑی کو رکھ دیے۔ اب یہ موقع کیسا آپ کو ملا؟ آپ نے فرمایا تھا کہ جب موقع ملے گا تو میں یہ ان کا کام کروں گا، تو دراصل آپ کی قوم میں ایک دن عید کا آتا تھا، وہ عید کے روز تمام کے تمام اہل شہر سے باہر جا کر عید کو مناتے تھے، وہ تہوار ان کا پاس منانے کا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس موقع کی تلاش میں بیٹھے تھے، اور ہوا یہ کہ عید کے ایک دن پہلے آپ کے والد نے کہا بیٹا آپ بھی ہمارے ساتھ ہماری عید پر چلو تاکہ تم کو اس کی رونقیں اور ہماری عبادتیں تم کو پسند آ جائے، تاکہ تم ہمارے دین پر برقرار رہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر آپ کے والد چلے۔ آپ تھوڑی دور جانے کے بعد میں حیلہ کر کر بہانے سے گر پڑے اور کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں، وہ راستے میں گر گئے بہانہ کر کے، کیونکہ آپ کو جانا نہیں ہے ان کے ساتھ میں، ان کی عید میں شامل ہونا نہیں ہے، اور دوسرا آپ کو ان بتوں کا علاج کرنا ہے، اسی لیے آپ تھوڑی دور جانے کے بعد میں بہانہ کر کر گر گئے اور کہنے لگے سیدنا ابراہیم علیہ السلام انی سقیم، راستے میں ہی گرے اور کہنے لگے کہ میں بیمار ہوں۔ فنظر نظرة في النجوم فقال انی سقیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب راستے میں جاتے جاتے بہانہ کر کے جب گرے تو تاروں کی طرف دیکھنے لگے کہ بولے میں اب کس طرح سے بہانہ بناؤں اور اپنے والد کو کیا کہوں، تو اس کے بعد میں کہنے لگے، یہ سورۃ الصافات کی آیت ہے، کہنے لگے کہ اے میرے والد محترم میں جو ہے تو بہت بیمار ہو گئے ہوں۔ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے اس زمانے میں اگر کسی کو مرض تعاون یعنی تلک کی بیماری اگر کسی کو ہو جائے تو لوگ دور بھاگ جاتے تھے، آپ نے اس وقت ہیلے بہانے سے، اور فعلاً آپ جو ہے تو بیمار تھے ہی تھے۔ کیا بیماری تھی؟ وہ بیماری یہ تھی کہ بھئی آپ کو ہمیشہ تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق، اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے اس کو وہ لوگ اپنے خدائے حقیقی کی عبادت کرنے کے بجائے خطروں کو پوچھ رہے ہیں، تو اس سے آپ محموم رہتے ہی تھے۔ تو آپ نے اس وقت بھی اپنے والد سے کہا کہ میں بیمار ہوں، تو آپ کے والد آپ کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے، اور آپ نے موقع پا کر جب دیکھا کہ میدان صاف ہے، بالکل کلیئر ہے، تو پھر آپ فوری ایک کڑہاڑی لیے اور جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا، اور ایک بڑی بت کے اوپر آپ نے کڑہاڑی رکھ دی۔ جب وہ لوگ مشرکین میلے سے واپس آئے تو دیکھا
قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمین، کہنے لگے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے ایسا کیا، ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، جو دبی آواز کو لوگوں نے سن لیا تھا، انہوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو ان کا علاج کرنے کے تعلق سے کہتے ہوئے سنا ہے، وہ نوجوان کو ابراہیم کہتے ہیں، وہ نوجوان کا نام کیا ہے؟ ابراہیم ہے۔ تو وہ کہنے لگے قالوا فآتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، سب نے کہا اچھا اسے لوگوں کے سامنے، لوگوں کی آنکھوں کی نگاہوں کے سامنے پیش کرو، اس کو حاضر کرو تاکہ سب دیکھیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر لایا گیا تو کہنے لگے اے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ میں یہ حرکت کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، آپ نے کہا، جواب دیا اس کام کو تو ان کے اس بڑے نے کیا ہے، تم اپنے ان خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہیں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، یہ لوگ اپنے دلوں میں تو قائل ہو گئے اور کہنے لگے واقعی ہم جو ہے ظالم تو ہے ہی کہ بتوں کو اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کو خدا کہتے ہیں، دل سے قائل ہوئے ہیں لیکن ظاہر طور پر قائل نہیں ہو رہے ہیں۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر سر جھکا کر کچھ سوچ کر باوجود قائل ہو جانے کے کہنے لگے کہ یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ خلیل خدا کی باتیں سن کر، ان کی بات سن کر آپ کو خیال تو پیدا ہو گیا، خلیل خدا کی جب باتیں آپ نے سنی ان سے پوچھو اگر یہ بولتے ہیں کرتے ہیں، ان کے اندر خیال تو پیدا ہو گیا، اپنے آپ پر ملامت تو کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم بڑی ہی غلطی کر گئے کہ ہم جانے سے پہلے ہمارے خداؤں کے پاس ان کی حفاظت کرنے والوں کو چھوڑ کر نہیں گئے، اسی لیے یہ ہماری غلطی ہے۔ پھر غور و فکر کرنے لگے، اس کے بعد بات بنائی کہ ہم ان سے کیسے پوچھیں، کس طرح سے پوچھیں، یہ تو بولتے نہیں۔ تو آپس میں کہنے لگے اے ابراہیم یہ تو تم کو بھی معلوم ہے کہ بت بے زبان ہوتے ہیں، تو آپ کو موقع مل گیا، پھر آپ نے جواب دیا ان کو قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، خلیل خدا کو موقع مل گیا اور فوراً آپ نے فرمائے پھر تو افسوس کہ تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ نقصان۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ جب انسان کسی دلیل سے عاجز ہو جاتا ہے یا نیکی سے گھسیٹ لیتی ہے یا بدی غالب آ جاتی ہے، یہاں ان لوگوں کو ان کی بدبختی نے گھیر رکھا تھا اور دلیل سے عاجز آ کر قائل معقول ہونے کے باوجود اپنے دباؤ کا مظاہرہ کرنے لگے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين،
کہنے لگے کہ ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو، ان کنتم فاعلین، یعنی اس نے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا، اب اس کو ہم جلا کر ختم کر دیں گے تو ہمارے خداؤں کی جیت ہو جائے گی، یعنی یہ ہمارے خداؤں نے کروایا ہے، ہاں اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو ہمارے خداؤں کے ساتھ جس نے ایسا کیا اس کو جلا دو۔ آپس میں مشورہ کیے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر اس کی جان لے لیں تاکہ ہمارے خداؤں کی عزت رہے، اور اس بات پر سب نے اتفاق کیا اور لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیے۔ ایک بہت بڑا گڑھا کھودا گیا اور اس میں لکڑیاں جمع کرنے جو تو شروع کیے، حتیٰ کہ بعض بوڑھی عورتیں وغیرہ منت مانگنی شروع کر دی دیوتاؤں کے نام پر کہ اگرچہ میں اچھی ہو جاؤں گی، بیمار سے صحت یاب ہو جاؤں گی، تو میں اتنی لکڑیاں جمع کر کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لاؤں گی۔ گڑھا بہت کھودا گیا اور آگ جو ہے اس کے اندر سلگائی گئی، بہت ساری لکڑیاں جمع کر دی گئی۔ اب آگ اتنی اس کے اندر سلگ گئی کہ آسمان سے بات کرنے لگی، زمین پر اس سے پہلے اتنی آگ نہیں سلگائی گئی تھی۔ اب وہ لوگ کو خود اس گڑھے کے پاس جانا محال ہو گیا، اب کہنے لگے کہ بھئی اب اس میں جو تو ابراہیم کو ہم ڈالیں تو کیسا ڈالیں، جبکہ ہم اس کے قریب ہی نہیں جا سک رہے ہیں، آگ کی لو دور تک مار رہی ہے۔ تو اس میں سے ایک کردی فارسی تھا جس کا نام ہیزان تھا، اس نے منجنیق تیار کیا۔ یہ جیسا جنگ وغیرہ میں توپیں ہوتی ہیں، توپ سے پہلے ایک زمانے میں ایک ایسا کٹورے کی طرح ہوتا تھا بڑا، اس میں آگ وغیرہ ڈالتے تھے اور اس کو جو ہے ایک بڑی لکڑی سے تان کر پھر رسی سے کھینچ کر چھوڑتے تو وہ دور جا کر پیچھے پتھر یا جو ہے آگ کے شعلے وغیرہ جو تو پھینکے جاتے تھے۔ تو سب سے پہلے جو یہ چیز کو تیار کیا تھا اس کو منجنیق کہتے ہیں، شاید اردو میں بھی اس کو منجنیق ہی کہتے ہیں۔ تو یہ تیار کرنے والا کردی فارسی تھا، اس کا نام ہیزان تھا، اس نے اس کو تیار کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اسی وقت زمین میں دھسا دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ قیامت تک اس کے اندر اترتا ہی جا رہا ہے زمین کے اندر۔ سیدنا خلیل اللہ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کون؟ حسبی، مجھ کو حساب میں رکھنے والا، ذرے ذرے کا حساب رکھنے والا، ایک ایک سانس کا حساب رکھنے والا، میرا نعم الوکیل، جو نعمت والا میرا جو وکیل ہے وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس وقت خلیل اللہ کی عمر کتنے سال تھی؟ 16 سال کی عمر تھی۔ یہ نوجوان جس کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو، ان کی عمر 16 سال کی تھی۔ آگ میں جھونک دیے گئے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمائے آپ کو کوئی حاجت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ابھی آگ میں جا رہے ہیں، گر رہے ہیں، ابھی گرے نہیں ہیں، راستے میں آ کر پوچھ رہے ہیں جبرائیل علیہ السلام آپ کو کوئی حاجت ہے یعنی کہ میں آپ کو بچا لوں یہ آگ میں گرانے سے؟ تو آپ کہنے لگے بھی مجھ کو آپ سے تو حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضرور حاجت ہے کیونکہ میں محتاج ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں بارش کا دروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب حکم خدا ہو اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈی کر دوں، لیکن براہ راست حکم خداوندی سیدھا آگ کو ہی ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر۔ اس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس دن دنیا بھر میں آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں تو کھل گئیں، کیونکہ جس وقت آپ کو اس میں بٹھایا گیا تو آپ کو جکیڑ دیا گیا، آپ کو آپ کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ کر آپ کو گولا بنا کر اس میں رکھا گیا اور آپ کو پھینکا گیا۔
تو وہ رسیاں کیونکہ آپ بندھے ہوئے جکڑے ہوئے بھی بیٹھے رہیں گے تو اس سے بھی آپ کو اذیت پہنچتی ہے، تو اسی لیے وہ آگ جو ہے اس چیز کو جلائی ہے جو ان کو تکلیف دینے والی چیز تھی، لیکن آپ کے ایک روئے کو بھی آگ جو ہے دھکا نہیں لگا سکی، آپ کو اس سے کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ فرماتے ہیں کہ آپ کو حکم ہوا کہ وہ خلیل خدا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اگر آگ کو صرف ٹھنڈی ہونے کا ہی حکم ہوتا تو پھر ٹھنڈک بھی آپ کو نقصان پہنچاتی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ساتھ ہی میں فرما دیا سلامتی والی اور ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اتنی ٹھنڈک ہو کہ بس جس سے ان کو راحت مل سکے، اتنی ٹھنڈک نہ ہو جس سے برف سے آدمی جو تو اکڑ جائے۔ گڑھا بہت گہرا تھا، مذکور ہے کہ اس وقت سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آگ کے منہ پر سے پسینہ پوچھ رہے تھے، بس اس کے سوا آپ کو آگ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ خلیل اللہ اس آگ میں 40 سے 50 دن تک رہے، فرمایا کرتے تھے خلیل خدا کہ مجھے اس زمانے میں جو راحت و سرور حاصل تھا ویسا اس سے نکلنے کے بعد میں حاصل نہیں ہوا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں ساری زندگی اس میں گزار دیتا۔ بنانے والوں نے تو خلیل اللہ کے لیے دوزخ بنائی تھی، لیکن بنانے والوں کا خدا اور بنی ہوئی چیز کا خدا اس کو گلشن کر دیا، آپ کے لیے وہ دوزخ کا گڑھا آپ کے لیے راحت کا گڑھا ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو اپنی رحمت سے تو بچا لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز ابراہیم علیہ السلام کا اس کے بعد میں، اس آگ سے نکلنے کے بعد میں نمرود کے ساتھ میں مناظرہ کرنا، بحث کرنا، پھر اس کے بعد میں اپنی قوم سے لاچار ہو کر اس باب المقام عراق سے ہجرت کر کے بلاد شام کو جانا حضرت سارہ کے ساتھ، پھر وہاں پر حضرت حاجہ سے شادی کرنا، پھر وہاں سے آپ مکہ مکرمہ جانا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اور آپ کا کعبۃ اللہ شریف کی بنیادیں کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کا کرنا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کرنا تک کا بیان انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں بیان کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اس واقعے سے عبرت اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی نصیحت عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خطاؤں کو درگزر کرے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب بندوں کے اندر شامل کرے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين، والحمد لله رب العالمين۔